تو فلم کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گاؤں کے بچے جو ہے وہ کھیلنے کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ جانے سے پہلے اس ابدی کے جو فادر ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس آ جانا۔ سبھی بچے ہاں میں سر ہلاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کافی گھنٹوں یہ کھیلتے رہے یہاں تک کہ اندھیرا ہو گیا۔ سبھی بچے گھر چلے جاتے ہیں لیکن ابدی اور اس کا دوست ان کا ابھی بھی کھیلنے کو دل کر رہا تھا اور وہ کھیل رہے۔ اب شام ہو گئی تھی تو ان کی بال جو ہے وہ گم جاتی ہے اور کھیتوں میں چلی جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کھیت ڈھونڈنے کے لیے۔ ابدی اپنے دوست کو کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم واپس چلے جائیں، لیکن اس کا دوست کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو اپنی بال چاہیے۔ وہ آگے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایک بچی کے ہاتھ میں، جو کہ عجیب شکل کی نظر آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں بال نظر آتی ہے، لیکن ابدی کا دوست جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو اس سے بال لے کر ہی جاؤں گا۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ ابدی کا دوست جو ہے وہ وہاں سے ڈھونڈتا ہے اس کو۔ ابدی اپنے دوست کو منع کرتا ہے لیکن وہ کھیتوں میں چلا جاتا ہے اپنی بال لینے کے لیے۔ جب ابدی کھیتوں سے باہر نکلتا ہے تو وہ ابدی دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی اور اس کے دوست کو پتھر مار کے مار چکی ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہی وہ تو گاؤں میں بھاگ کے جاتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو بتاتا ہے یہ ساری چیزیں۔ وہ جب آتے ہیں سارے گاؤں کے لوگ تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو ابدی کی لاش تھی ہی نہیں۔ اب جس جگہ پہ ابدی نے بتایا تھا اس جگہ پہ تو وہ تھا ہی نہیں، لیکن وہ چلتے چلتے ندی کے کنارے ایک پتھر پر اس بچے کی لاش مل جاتی ہے۔ اب سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں کہ اس کو کس نے مارا۔ پھر اس بچے کا باپ سمجھتا ہے کہ ابدی نے ہی شاید اسے مارا ہے اور اس نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ شاید اسے کسی ڈاہن نے مارا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابدی کی شامت آ جاتی کہ اس کے اوپر قتل کا الزام لگ جاتا، وہاں پہ گاؤں کا ایک بڑا آدمی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ابدی پہ یقین ہے، اس نے یہ سب نہیں کیا ہے، بلکہ یہ سب تو سمولا نے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاید وہ آج بھی زندہ ہے، اس سمولا کے بارے میں وہ سب نہیں جانتے تھے۔ پھر وہ آدمی سمولا کی کہانی سنانی شروع کر دیتا ہے ان کو۔ اب وہ آدمی ان کو 29 سال پہلے کی سٹوری سناتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس گاؤں کے سب سے امیر آدمی کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ اس کا انکل اس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ساری جائیداد اپنی جو ہے وہ میرے بیٹوں کے نام لگا دو، تاکہ تمہارا تو کوئی وارث نہیں ہے اور میرے بیٹے تو ہے نا، تو ان کو دے دو۔ اس آدمی کا نا سوجی مان ہوتا ہے، وہ اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ یہ بات سن کے وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اولاد پیدا نہ ہوئی تو میں دوسری شادی کر لوں گا۔ سوجی مان کی جو بیوی ہے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور بہت اداس ہوتی ہے۔ اب اس کو ایک عورت کا پتہ چلا جو کہ لوگوں کو بچے دیتی تھی۔ اب یہ سن کر تو بہت زیادہ عجیب لگا، لیکن پھر بھی وہ اپنی نوکرانی کے ساتھ اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ اب وہ اس عورت کو آ کے کہتی ہے کہ مجھے تو بچہ چاہیے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ تمہارا کام تو ہو جائے گا، لیکن میں تمہیں بتا دوں میں کالے جادو سے یہ کام کرتی ہوں اور مجھے تو ڈیمن جو ہے یعنی کہ شیطان میری مدد کرتا ہے اس کام میں۔ وہ کہتی ہے کہ تمہیں قربانی دینی ہوگی، تمہیں دو بیٹیاں پیدا ہوں گی، جس میں سے ایک بیٹی تمہاری اور دوسری بیٹی شیطان کی ہوگی۔ ایک کا دل بہت اچھا ہوگا تو دوسری کے اندر ساری شیطانی حرکتیں ہوں گی، اور تم نے شیطان کی بیٹی کو کسی طرح کا بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ اس ٹائم اس عورت کو بچہ چاہیے ہوتا ہے اور اسی ٹائم وہ ساری اس بڑھیا کی باتیں مان جاتی ہے۔ بڑھیا نے بھی ریچول سٹارٹ کیا اور کچھ خون کے اندر کچھ چیزیں ملائی اور اس عورت کو پلا دیا اور کہا کہ بھاگ جاؤ، آج سے 2 مہینے بعد تمہیں خوشخبری مل جائے گی۔ 2 ماہ گزرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سچ میں وہ ریچول جو ہے وہ کام کر گیا تھا۔ سوجی مان کی وائف جو ہے وہ پریگننٹ تھی۔ سوجی مان یہ بات سن کے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور پورے گاؤں میں مٹھائیاں بھجواتا ہے۔ سوجی مان کی بیوی جو ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کو 2 بیٹیاں پیدا ہونے والی ہے اور وہ دونوں کے نام سوچتی ہے۔ اس نے ایک بیٹی کا نام سمالا اور دوسری کا نام کمالا سوچا تھا۔ وقت گزرتا ہے اور وہ دن بھی آ جاتا ہے جب سوجی مان کے گھر اس کی بیٹیوں کا جنم ہونا تھا، اور ہم پاس ہی کرسی پہ بیٹھا ڈیمن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اس کی پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، جیسے یہ لوگ سمجھ آتے ہیں کہ وہ مر گئی ہے۔ جیسے دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل جو ہے وہ ایک ڈیمن کی طرح ہے اور شیطانی چہرہ ہے اس کا۔ جیسے ہی سوجی مان نے اس کو دیکھا وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ باہر سے ایک چاقو لے کے آتا ہے اور اس کو مارنے لگتا ہے۔ اس کی وائف اسے منع کرتی ہے کہ اسے مت مارو، کیونکہ اس نے تو ڈیمن کے ساتھ ڈیل کی تھی، لیکن سوجی مان کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا اور اسے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا اس چاقو کے ساتھ سٹیپ کر کے۔ اس کے مرتے ہی دوسری جو بیٹی تھی جو مر گئی تھی اس کے اندر بھی ایک دم جان آ گئی اور وہ رونے لگی۔ اس کو دیکھتے ہی سوجی مان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔
اور گاؤں والوں میں خبر پھیلا دیتا ہے کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے، لیکن کچھ سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی جو تھی ہی اپاہج، اور اس کی باڈی کا رائٹ سائڈ کا جو بھی حصہ تھا، یعنی کہ ہاتھ اور پاؤں یا ٹانگ، کوئی بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اور اس بچی کا نام وہ کمالا رکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوجیمان بھی اسی طرح کا پیدا ہوا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد اس کی تھراپسٹ کروائی گئی تو وہ صحیح ہو گیا۔ کمالا کے بھی یہ لوگ تھراپسٹ کروا رہے تھے، لیکن کمالا پہ اس تھراپسٹ کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ ایک دن جب کمالا سائیکل چلا رہی ہوتی ہے، اس کی مام اس کو منع کرتی ہے کہ، لیکن کمالا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، جانے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی مام پہ چلانے لگتی ہے، تبھی سوجیمان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ آتا ہے، اس کو سزا کے طور پہ وہ اندر لے جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اندر لے کے جاتے ہیں اسے، تو وہ غصے سے اپنا جو سر ہے وہ زمین پہ پٹکنے لگتی ہے، اور زور زور سے اپنا سر مارنے لگتی ہے۔ اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اسے پاگل سمجھ لیتے ہیں، اور وہ اسے کال کوٹری میں لے جاتے ہیں۔ سوجی ماں نے اپنی بیٹی کو کال کوٹری میں بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹی کو پاگل مانتا تھا۔ اب سالوں گزر جاتے ہیں تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آج بھی سمولا سے کوئی بھی اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے کوئی پیار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی مام بھی اسے نہیں بچاتی تھی، اور نہ ہی وہ اس سے بات کرتی تھی۔ اسے زیادہ تر یہ لوگ کال کوٹری میں بند کر کے رکھتے تھے۔ حالانکہ اس کی مام کو کبھی کبھار برا لگتا ہے، کیونکہ اس نے ڈیمن سے ڈیل کی تھی، لیکن پھر وہ کیا کر سکتی تھی۔ ایک دن کال کوٹری سے کمالا نکل کے باہر آ جاتی ہے، اور بچوں کے پاس آ جاتی ہے۔ بچے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کام نہیں کرتا، اور اس کا مذاق بنانے لگتے ہیں۔ اب اسے وہ بچے بالز بھی مارتے ہیں، اور کیچڑ بھی اس کے منہ پہ لگا دیتے ہیں۔ کمالا بہت زیادہ روتی ہے، اور اسے بہت برا لگتا ہے۔ اب سوجیمان اور اس کی وائف جو ہے وہ یہاں سے گزر کے مارکیٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اسے دیکھ بھی لیتے ہیں کہ وہ بچے جو ہے وہ ہماری بیٹی کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان بچوں کو منع نہیں کرتے۔ اس کے بعد سوجیمان جو ہے وہ ایک نوکر کی مدد سے سمولا کو گھر بلا لیتا ہے، اور ایک ہنٹر کی مدد سے اسے بہت زیادہ مارتا ہے، کیونکہ اس نے کمولا کو ہمیشہ باہر جانے سے منع کیا تھا۔ جو سوجیمان کی وائف کی نوکر تھی، وہ کمولا سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ کمولا کو بچانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن زیادہ کچھ نہیں کر پائی۔ سوجیمان جب اسے مار مار کے چلا جاتا ہے، تو اس کی جو نوکرانی ہوتی ہے وہ اس کی کمر پہ دوائی لگاتی ہے، اور اسے اچھا فیل کروانے کے لیے پیانو کا کہتی ہے کہ تم پیانو بجاؤ، اور اس کے لیے ایک ڈال بھی لے کے آتی ہے، اور وہ ڈال اسے گفٹ میں دے دیتی ہیں، کیونکہ آج کمولا کا برتھ ڈے تھا، جو کسی اور کو یاد نہیں ہوتا۔ رات میں کمولا سو جاتی ہے۔ جب وہ سو رہی ہوتی ہے تو اس کی الماری کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور اس کے اندر سے کمولا کی روح نکلتی ہے، یعنی کہ اس کی جو دوسری بہن تھی سمولا، اس کی روح نکلتی ہے، جسے اس کے ڈیڈ نے پیدا ہوتے ہی مار دیا تھا۔ اب کمالا سمولا کی روح سے ڈر رہی تھی۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری بہن ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اس کو گلے لگاتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ مجھے بھی تمہارے ڈیڈ نے مارا تھا، اور میرے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا، اور تمہارے ساتھ بھی اب بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں ان سب چیزوں کا بدلہ لوں گی۔ باتیں کرنے کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سمالا کی جو اسپرٹ ہے اس کو گھٹیا طریقے سے ہنستا ہوا دیکھتے ہیں، جیسے کہ وہ بہت زیادہ گھٹیا پلاننگ کر رہی ہو اپنے ذہن میں، اور ہم شیشے میں دیکھتے ہیں تو اس کی اسپرٹ بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اگلے دنوں میں دکھایا جاتا ہے کہ کمولا جو ہے وہ پیانو بجا رہی تھی۔ اس کے ڈیڈ اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، ان کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ کمولا کو آ کے تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اس کی وائف بھی دیکھ لیتی ہے۔ اب وہ بھی سمولا کو چپ نہیں کرواتی، اور نہ ہی اس نے سوجیمان کو منع کیا۔ اب وہیں پہ ان کی نوکرانی بھی بیٹھی ہوتی ہے، وہی ابھی کمولا کو چپ کرواتی ہے۔ کمولا کی مام بھی اس سے ذرا بھی پیار نہیں کرتی تھی۔ اب اس کی نوکرانی جو ہے اسے کہتی ہے کہ تم سٹرونگ بنو۔ اسی ٹائم وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور سٹرونگ بننے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کی ہاتھ پاؤں بھی صحیح ہو جاتے ہیں، اور وہ نارمل طریقے سے چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب وہ صحیح سے چلے لگی تھی، اور جاتے ہی اپنے ڈیڈ کی اسٹڈی روم میں گئی، اور اس کے وہاں سے پین اٹھا کے اپنے باپ کے ہاتھ میں سٹیپ کر دیا۔ سوجیمان تو اسی چیز سے حیران تھا کہ اس کی بیٹی ٹھیک سے چل کیسے رہی ہے۔ اوپر سے کمالا نے اس طرح کی حرکت کرتی کہ اس کے ڈیڈ کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ یہ سب کمالا نے نہیں بلکہ سمالا کے اسپرٹ نے اسے کروایا تھا، لیکن اس کی سزا تو اب کمالا کو ہی ملنی تھی۔ اس کے ڈیڈ جو ہیں وہ اسے بندھوا کر ایک کراف کے ساتھ کڑکتی دھوپ میں کھیتوں میں بندھوا دیتے ہیں۔ اب کوئی بھی کمالا کی مدد نہیں کرتا، لیکن اس چیز کا بدلہ تو سمالا لے کر ہی رہے گی۔ اب رات میں جب کھانے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو کمالا کو بلایا جاتا ہے۔ اب سمالا کی روح جو ہے وہ کمالا کے اندر دوبارہ سے آ گئی، اور وہی ڈائننگ ٹیبل پہ ہی ٹوائلٹ کر دیتی ہے، اور اس کے باپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔
کمالا کی موم کو بھی اب بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا، لیکن وہ شیشے میں دیکھتی ہیں کہ اسے تو وہ سمالا کی سول کروا رہی ہے سب کچھ، اور اسی موم جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ کمالا کی میڈ جو ہے وہ اب اس کو لے جانے لگتی ہے وہاں سے، لیکن وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر فارم میں بھاگ جاتی ہے اور وہاں سے کچی مرغیاں کھانے لگتی ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کی میڈ اس سے پوچھتی ہے، کمالا یہ تم کیوں کر رہی ہو؟ تم تو اتنی اچھی ہو، پھر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ وہ سب سچ بتا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب نہیں کر رہی، بلکہ سمالا کی سول مجھ سے سب کچھ کروا رہی ہے۔ کمالا کی موم بھی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے، اور اب ان کو بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا، تو وہ جانتی تھی کہ اس نے ڈیمن سے جو ڈیل کی تھی وہ ڈیل اس نے ختم کر دی ہے۔ اس عورت کی وارننگ کے مطابق اب ان کا پورا خاندان، ان کی ساری چیزیں جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گی۔ اب وہ جانتی تھی کہ اس سب میں وہی بری عورت ہی میری مدد کر سکتی ہے۔ وہ جب اس کے پاس جانے والی ہوتی ہے تو ندی پار کروانے والا آدمی اسے بتاتا ہے کہ وہ عورت تو 1 ماہ پہلے ہی مر چکی ہے۔ اب وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اپنی میڈ کو بھی سارا کچھ بتا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے پریگننٹ ہونے کے لیے ایک ڈیمن کا سہارا لیا تھا، لیکن اب اس نے ڈیمن کی جو ڈیل ہے وہ توڑ دیا، وہ پھنس چکی ہے۔ جو ڈیمن ہے وہ اس کے خاندان کو تباہ کر دے گا۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کمالا کے ساتھ ابھی بھی یہ لوگ برا سلوک کر رہے تھے۔ اس کی میٹ اس کے پاس جاتی ہے، سوجیمان کے پاس، اور وہ کہتی ہے کہ کمالا کے اوپر سے ظلم کرنا بند کر دیں، لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ کمالا کی بدتمیزیاں جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اسے سزا دینا بہت ضروری ہے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ کمالا کے پاس جاتی ہے۔ جو میٹ ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم بہت اچھی ہو، اور تم جیسی بھی ہو تم میری ہو اور میں تمہاری ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ یہ سب سن کر کمالا کے دل میں اپنی میٹ کے لیے عزت جو ہے وہ بڑھتی رہی اور اپنے پیرنٹس کے لیے اور بھی کم ہوتی گئی۔ دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کمالا کو وہی بچے بلا رہے تھے جنہوں نے مارکیٹ میں اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ وہی بچے اس کو بلاتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ وہ نیچے آتی ہے تو وہ اس کو بال مارتے ہیں اور اس کے منہ پہ مٹی لگا کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، بلکہ کمالا کی میڈ نے ہی ان کو بھگا دیا۔ کمالا کو اس نے چپ کروایا، اور کمالا کے پیرنٹس جو ہیں وہ دور کھڑے دیکھتے رہے، لیکن انہوں نے ان بچوں کو روکا نہیں۔ اب وہ باہر آئی ہوتی ہے، اس لیے اس کے باپ جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے کال کوٹری میں بند کر دیتے ہیں، لیکن رات کو جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو کمالا کی موم کو عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں کال کوٹری کے اندر سے۔ وہ دیکھنے جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے ہسبینڈ نے اسے کہا کہ تم بیٹھی رہو، یہ تمہارا وہم ہے، اور چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ لیکن وہ صحیح تھی، کمالا نے اپنے آپ کو چھڑا لیا تھا، کیونکہ کمالا کی سول نے کمالا کی سول پہ قبضہ کر لیا تھا، اور وہ خنجر لے کے یہاں سے نکل جاتی ہے۔ وہ اس بچے کے پاس جاتی ہے جس نے اس کا مذاق بنایا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمالا کے پیچھے سمالا بھی کھڑی ہوئی ہے۔ وہ بچہ کمالا کو صحیح سے چلتا ہوا دیکھ کر اور اس کے پیچھے سمالا کی روح دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا اور اپنے گھر کو بھاگنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں بھاگ کے جاتا، سمالا کی روح جو ہے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے اور اس کے اندر خنجر جو ہے وہ سٹیپ کر کے اسے مار دیتی ہے۔ اب اسی لڑکے کے جو دوست تھے وہ بھی باہر ہی تھے۔ کمالا اب ان کے پاس جاتی ہے اور ان بچوں کا پہلے تو بہت زیادہ مذاق بناتی ہے، پھر ان کے اوپر حملہ کر کے ان دونوں کو بھی مار دیتی ہے۔ اب وہ تینوں بچے گھر تک نہیں پہنچے تھے تو اس کے پیرنٹس جو ہیں بلکہ پورے گاؤں والے ان کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملتے۔ اب دوسرے دن گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے گھر سے کوئی بھی نہ نکلے، اور وہ دوسرے گاؤں میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب سارے بچے اندر چھپے ہوئے تھے اور لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ تینوں بچے چھپے ہوں گئے اور ہمیں تنگ کر رہے ہوں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کے بچوں کے پاس آ کے دروازہ کھولتی ہے کمالا، اور جو وہاں پہ بال رکھ دیتی ہے، پھر وہ بال لے کر باہر چلی جاتی ہے۔ وہ بال لینے جاتے ہیں بچے، تو وہ ایک نوٹس بھی کر لیتا ہے ایک بچہ ان میں سے کہ کمالا کے ہاتھ میں خنجر ہے، لیکن وہ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے، اور سارے بچوں کو کمالا نے اب بے رحمی سے مار دیا۔ اب صبح ہوتے ہی گاؤں والوں کو ان بچوں کی لاشیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک لاش کو پتوں کے نیچے چھپایا گیا تھا، دوسرے کی کنویں میں ڈالی گئی تھی۔ جب وہ کنویں سے پانی نکالتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تو کون ہے، اور باڈی بھی نکل آتی ہے اس میں سے۔ دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کے سر جو ہیں وہ جسم سے الگ کر دیے گئے ہیں اور ان کو کھیتوں میں لٹکا دیا گیا ہے۔ سب کے سر جو ہیں وہ ایک ڈنڈے میں اس طرح پروئے گئے تھے جیسے کہ موتی ہوں۔ سب لوگ اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، یہاں تک کہ سوجیمان بھی ڈر جاتا ہے۔ اب جتنے بھی بچے مرے تھے ان کے پاس کمالا کی ڈول ملتی ہے، تو وہ سب گاؤں والے سمجھتے ہیں یا تو پھر کمالا نے قتل کیا ان کو یا پھر سوجیمان نے۔
سوجیمان ان کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تمہاری بیٹی کو میں نے مارا ہے؟ اب سوجیمان ان سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تمہارے بچوں کو میں نے مارا ہے؟ اگر تم میری بیٹی کی بات کر رہے ہو تو اس سے تو سیکھ سے چلا نہیں جاتا، وہ تمہارے بچوں کو کیسے مارے گی؟ سوجیمان یہ مان نہیں سکتا تھا کہ کمالا نے یہ سب کیا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ کبھی کبھار وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے اور چلنے بھی لگتی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اس کو تو رات ہوتے ہی قید کر دیا جاتا تھا کال کوٹری میں۔ یہی بات کرتے کرتے وہ جاتا ہے کال کوٹری میں، تو وہاں تو کمالا ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ ایک وہاں پہ بہت بڑا سوراخ تھا جسے بوریوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ اور اب سوجیمان کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس کی بیٹی نے ہی یہ سارے قتل کیے ہیں۔ سوجیمان کی بیوی جو ہے وہ اس کو سارا کچھ سچ بتا دیتی ہے کہ یہ سب کمالا نے نہیں بلکہ سومالا نے کیا ہے، اور اس نے اس کی شیشے میں سول بھی دیکھی تھی۔ اور وہ جاتا ہے کمالا کے پاس، وہ اسے کہتا ہے کہ تم اگر مجھے سب کچھ بتا دو گی تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ کمالا بھی اس کو سب کچھ بتا دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ سارا کچھ سومالا نے کیا، میں نے اس کو روکنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن وہ نہیں رکی۔ یہاں پر کمالا اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ سومالا نے اسے وعدہ کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں وہ سب کو مار دے گی۔ یہاں پر سوجیمان کو اپنی فکر ہونے لگی کیونکہ سب سے زیادہ تو ٹارچر اس نے ہی کمالا کو کیا تھا۔ پھر وہ نیچے جاتا ہے اور اپنے نوکر کو اور بھی زیادہ زور سے کال کوٹری میں کمالا کو بند کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ چل نہ پائے اور سومالا کی روح جو ہے وہ اسے کچھ بھی کروا نہ پائے۔ اس کے بعد وہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری کہانی بتاتا ہے۔ وہ آدمی ایک ریچول کرتا ہے، اسے سب کچھ پانی میں نظر آ جاتا ہے کہ کس طرح اس کی وائف نے ایک ڈیمن سے ایک پرومس کیا تھا کہ وہ اس طرح کا ریچول کرے گی۔ اس سب کانٹریکٹ کے بارے میں وہ سوجیمان کو بھی بتا دیتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج سومالا اور کمالا کی برتھ ڈے بھی تھی۔ وہ جب اس کی میڈ آتی ہے اس کے پاس، وہ کہتی ہے کہ آج مجھے سومالا نے اپنی روم میں ڈھانپ لینا ہے اور تم میرے پاس مت آنا 12 بجے کے بعد، کیونکہ مجھے نہیں پتہ چلے گا اور میں تمہیں نقصان نہ پہنچا دوں۔ اس کے بعد وہ میڈ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو وہاں سے لے کے جانے لگتی ہے۔ اس کا بیٹا پوچھتا بھی ہے اس سے کہ ہمیں تو یہاں سب کچھ ملتا ہے، پھر ہم یہاں سے کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن وہ میڈ کچھ نہیں بولتی اور اپنے بیٹے کو وہاں سے لے کے چلی جاتی ہے۔ رات میں جب کمالا کو نوکر جو ہے وہ اسے کھانا دینے کے لیے آتا ہے، اسے کھانا پسند نہیں آتا اور وہ کھانا چینج کرنے کے لیے کہتی ہے، نوکر اسے بدتمیزی کرتا ہے تو کمالا جو ہے وہاں پاس پڑا کوکروچ جو ہے وہ اٹھا کے کھانے لگتی ہے، اور اسے بہت مزے کا بھی لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس آدمی کا بھی دل خراب ہونے لگ گیا۔ سین کٹ ہو کے ہمیں اس آدمی کو اور سوجیمان کو دکھایا جاتا ہے، اور سوجیمان کہتا ہے کہ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے۔ وہ آدمی اسے بتاتا ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اوپر کی طرف ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آج جو ہے سومالا کمالا کی روح پہ بری طرح قابو کر لے گی اور سب کو تہس نہس کر دے گی۔ اس کو قابو کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ یہ خنجر لے لو، اس کے پاور جو ہیں وہ تھوڑی کم ہو جائیں گے، اسے اس کو قابو کر کے میرے پاس لے آنا اور میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اگر وہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے، تمہارے سے پکڑے نہ جائے تم سے، تو تم اس کے دل میں یہ خنجر سٹیپ کر دینا جیسے وہ مر جائے گی، کیونکہ ہم انسانوں کے درمیان اس شیطانی بچے کو نہیں رکھ سکتے اور یہ شیطان کا بچہ اور یہ انسانوں کو بار بار مارتا رہے گا۔ اب کو مولا نے اپنے آپ کو آزاد کروا دیا تھا، ظاہر سی بات ہے سمولا کی مدد سے وہ اسے نوکر کے سامنے آتی ہے اور وہاں رونے کا ڈرامہ کرتی ہے اور اس نوکر کو پکڑ کے مار دیتی ہے۔ اس کے بعد جو اس کی مام ہے وہ سو رہی ہوتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ پیانو کی آواز بج رہی ہے، وہ جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ کمالا پیانو بجا رہی تھی۔ وہ کمالا کو منع کرتی ہیں لیکن کمالا وہاں پہ سے چاقو اٹھاتی ہے، اپنی مام کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اب اس کی مام شیشے میں دیکھ لیتی ہے کہ اس سے یہ سارا کام جو ہے وہ سومالا کروا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سومالا سے معافی مانگنے لگی اور بھی پیچھے بڑھتی گئی جہاں اسے اپنے نوکر کی لاش ملی، اور وہ بہت زیادہ ڈر گئی کیونکہ اب پتا تھا اسے کہ اب وہ بھی مر جائے گی، اور وہ اپنا دروازہ بند کر لیتی ہے کمرے کا، اس کے سامنے ایک سٹول رکھ لیتی ہے، لیکن کمولا اور سمولا اس پہ چاقو سے سٹیپ کر کے اس کا دروازہ جو ہے وہ توڑ دیتی ہے۔ کمالا کی ماں سے بار بار معافی مانگتی رہی لیکن اس نے اس کے اوپر رحم نہیں کیا، بلکہ اس کی ٹانگ پہ خنجر مار کے اسے سٹیپ کر دیا۔ اس ٹائم اس کی مام کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کمولا کی باڈی میں پوری طرح سے سمولا کا قبضہ ہے۔ پھر وہ سمولا سے کہتی ہے کہ مجھے کمولا سے بات کرنے دو۔ سمولا جو ہے وہ اپنی روح کو پیچھے لے جاتی ہے اور کمولا جو ہے وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ بری ماں ہوں کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہیں ہمیشہ اوپر کر دیا اور تم پہ ظلم ہونے دیا۔ اب کمولا کو یہ بات بہت زیادہ بری لگ رہی تھی کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ تب بھی وہ سمولا کی روح اس کے اندر آ جاتی ہے اور وہ اپنی مدر کو مار دیتی ہے۔
اب سلیمان بھی گھر پہ پہنچ چکا تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنے نوکر کی لاش کو دیکھتا ہے، اس کے بعد اپنی بیوی کی لاش کو دیکھتا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور رونے لگا اپنی بیوی کی لاش کو گلے سے لگا کے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سمولا اور کمولا کے ساتھ ہمیشہ اس نے ہی غلط کیا، اس کی بیوی کا تو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن سزا جو ہے اس کی بیوی کو بھگتنی پڑی۔ ابھی وہ وہیں بیٹھا تھا کہ اس کی نظر کرسی پہ پڑی، جہاں پہ ایک سمولا کھڑی ہوئی تھی اور کمولا کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور سمولا جو ہے وہ اس کی طرف دیکھتی ہے اور اپنی بہن کے روم میں چلی جاتی ہے، اسے اس کی طرف مارنے کے لیے اپنے باپ کو بڑھتی ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سلیمان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور گاؤں میں جا کے ڈھول بجا دیتا ہے اور سب کو جگا دیتا ہے۔ اب وہ اپنے نوکر اور اپنی وائف کے مرنے کا ان کو بتاتا ہے، گاؤں والے فوراً اس کے گھر جاتے ہیں اور ان کو بھی اب دکھ ہو رہا تھا اس کی وائف اور نوکر کے مرنے کا۔ اب سلیمان کسی کو بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہ اس کی بیٹی کمولا نے کیا ہے، وہ سب کو یہ بتاتا ہے کہ کمولا کو پکڑو اور اس کو کسی آدمی کے پاس لے جانا ہے۔ سب کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کمولا نے ہی سب کو مارا ہے، تو وہ سمجھ آتے ہیں کہ کمولا نے ہی باقی بچوں کو بھی مارا ہوگا۔ ان کے سر پہ خون سوار ہو جاتا ہے اور وہ گاؤں میں کمولا کو ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ کمولا کو مارنا نہیں تھا، یہ بات سلیمان گاؤں والوں کو سمجھاتا ہے، اس سے پہلے ہی گاؤں والوں کو غصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سلیمان اب خود بھی کھیتوں کی طرف چلتا ہے سمولا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جب وہ راستے میں جا رہا ہوتا ہے تو سمولا اسے مل بھی جاتی ہے، لیکن اگلے ہی پل وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اب وہ تھوڑا سا آگے آتا ہے اور سمولا جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے، لیکن وہ پاس پڑے پتھر اس کے اوپر مار دیتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے۔ وہ اسے مارنا تو چاہتا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ کمولا کی تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں، بلکہ سمولا ہی یہ سارا کچھ اسے کروا رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو نا پیار کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پچھتا رہا تھا اور بہت زیادہ دکھ میں تھا۔ اب وہ اپنی بیٹی کو ایک بوری میں بند کر دیتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی بیٹی تو بوری میں ہے ہی نہیں۔ دراصل سمولا نے اس کی بیٹی کو کمولا کو بھی اس بوری سے باہر نکال لیا تھا۔ اب کچھ ہی دیر بعد سلیمان کے اوپر دوبارہ سے سمولا جو ہے حملہ کر دیتی ہے۔ اب سلیمان یہ والا موقع گوانا نہیں چاہتا تھا، وہ اس کے دل کے اوپر خنجر مار دیتا ہے۔ فائنلی اب کمولا جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑی ہی دیر بعد وہ اٹھ کر ہنسنے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب میری باڈی شفٹ ہو رہی تھی، وہ کہتی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ دائیں طرف سے ہٹ کے بائیں طرف آ گیا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ نہ ہی تو تم نے اس کے دل کے اوپر خنجر مارا، اور نہ ہی یہ مری اور نہ ہی میں مری۔ پھر سمولا اپنے ڈیڈ کو مارتی ہے، اسی کے ہاتھ سے خنجر لے کے اس کے پیٹ میں مار دیتی، یہاں تک کہ اس کی آنتیں جو ہے وہ باہر نکل آتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے پاس پڑی 2 لکڑیاں سلیمان کی آنکھوں میں اسٹریپ کر دیں۔ صبح ہوتے ہی گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو سلیمان ہے اس کی باڈی جو ہے وہ کراس سے لٹکی ہوئی ہے، جیسے اس نے کمولا کی باڈی کو لٹکایا تھا۔ سزا کے طور پہ وہ اکثر ہی وہاں پہ کمولا کی باڈی کو لٹکا دیتا تھا۔ اس کے بعد سین پریزنٹ پہ شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ وہی لڑکا ہے جو اس رات سام کا بیٹا تھا، مطلب کہ سمولا کی میڈ کا بیٹا، جو اس رات چلی گئی تھی جب کمولا نے اسے کہا تھا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کے وہاں سے چلی گئی تھی، وہ اسی میڈ کا بچہ تھا، اسی لیے اس کی اور اس کی مام کی جان بچ گئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی بچوں کی اگر جان جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمولا ابھی بھی اس گاؤں میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے سمولا کو پکڑنا ہوگا تاکہ وہ بچوں کو قتل نہ کرے، اور رات ہونے سے پہلے بچوں کا باہر جانا منع کرو۔ لیکن ابھی جو لڑکا مرا تھا مووی کی سٹارٹنگ میں جو ہمیں دکھایا گیا تھا، اس کے فادر کو یقین نہیں تھا کہ کوئی سمولا کی روح بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو تو ابدی نے ہی مارا ہے۔ وہ رات ہوتے ہی ابدی کو مارنے کے لیے جاتا ہے اور رستے میں دیکھتا ہے کہ سمولا ایک آدمی کی جو باڈی ہے اس کو کھا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ اور دوستو، یہ ایک سچی کہانی تھی جو کہ ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے۔ انڈونیشیا میں سینٹرل ہوا کے پاس ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پہ ایک ڈیول کی بچی رہتی ہے، اور اس لیے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ رات کو اپنے بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے۔